یہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا کہ جو ہم نے سکھانا ہے ہم اس کو پریٹینڈ کر لیں. اب یہ جو 7 سے 11 سال کے بچے ہیں یہ خاص طور پہ نا اب بہت ان کو سمجھ آ جاتی ہے ہر چیز کی. مجھے کہہ رہے ہیں دعا نہیں پڑھی اور خود پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی. مجھے کہہ رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے اور خود جہاں بیٹھ رہے ہیں لوگوں کی برائیاں غیبتیں اور اس قسم کی باتیں جو ہیں کر رہے ہیں. وہ ہر چیز آپ کی نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس لیے آپ کے کردار میں بڑی پختگی ہونی چاہیے. اور اگر کردار میں پختگی ہے تو ان کو نظر آئے گی. اس میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس ٹائم پہ آ کے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں ہر ایک کو تو نہیں روک سکتے. آپ بے شک بہت اچھی ماں ہیں لیکن اور جو لوگ ہیں وہ اور بہت سے غلط کام کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ماں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر جگہ. اگر ماں اسٹرانگ کیریکٹر ہے اور ماں اپنے بچوں سے اچھی بانڈنگ ڈیولپ کرتی ہے آپ اسے ہر چیز سکھا سکتے ہیں. کچھ چیزوں کا اثر وہ لیں گے ماحول سے لیکن آپ ان کو کچھ کہے بغیر اپنے بچے کو ڈائریکٹ بہت سے میسیجز دے کے بہت سی چیزیں سکھا سکتے ہیں. بچے کے ساتھ بیٹھیں, بچے کو میں تمہیں اسٹوری سناتی ہوں, آؤ ہم یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, آؤ اب ہم ہوم ورک کرتے ہیں. جب وہ کوئی کام کرے اس کو شاباش دیں, اس کو اسکلز جو ہیں وہ بلڈ کریں, اس کو سیلف اسٹیم پہ اس کی ورک کریں. جب آپ ایسی ٹپس دیں گے تو وہ بچے بہت زیادہ ٹائم پھر دوسروں کے ساتھ اسپینڈ کرنا پسند نہیں کرتے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, اپنے جو گھر کے مرد ہیں نا, اگر ماں نے یا کسی اور نے کوئی ایک بات کہہ دی ہے فوراً اس کو اس کی اختلافی بات نہ کریں. فوراً یہ نہیں ایسے نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, مثلا امی نے کہا کہ ٹی وی نہیں دیکھنا, ابو نے کہا دیکھنا تو کوئی بات نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اب بچے کیا کریں گے جب وہ یہ دیکھ لیں گے نا کہ ایک کے آئیڈیاز اس طرف ہیں دوسرے کے آئیڈیاز اس طرف ہیں, تو جہاں سے ان کو فائدہ ملتا ہے نا وہ کیا کریں گے, وہ اس سے جا کے اجازت لیں گے. تو ہمیشہ ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ اس معاملے میں بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر ہسبینڈ نے فار ایگزامپل کہہ بھی دیا ہے کہ ٹی وی دیکھ لو, اس وقت دیکھنے دیں, اس وقت خاموش ہو جائیں اور بعد میں ان سے آرام سے بات کریں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے نا تو کبھی وہ آپ کی بات کا فائدہ, یہ نہیں کہ آپ ہی غلط ہیں. ہم پھر کہتے ہیں اس طرح ہیں, میں تو ہمیشہ آپ کو صحیح بات بتاتی ہوں, دیکھیں نا اس نے یہ کر دیا. آپ بتائیں کبھی وہ آپ کی بات کا فائدہ اٹھائے گا, کبھی وہ میری بات کا فائدہ اٹھائے گا. تو اگر ایک شخص نے کہہ دیا ہے کہ یہ کر لو یا نہ کرو تو دوسرا اس وقت خاموش رہے, الگ سے بات کرے تاکہ آئندہ کے لیے پھر اس کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی اس کا فیصلہ کر لیں. اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ عادت ڈالیں کہ آپ سے جو چیز پوچھنا چاہیں بلا جھجک پوچھیں. اگر بچہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اس عمر میں تو کیا مطلب ہے اس کا, وہ ڈرتا ہے. بچوں کو اس ٹائم پہ بہت سی چیزوں میں تجسس ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور آج کل ہمارا میڈیا کی وجہ سے جتنی بھی آپ کوشش کر لیں نا, ٹی وی بند کر لیں, فلمیں بند کر لیں, لیکن میڈیا ہمارا اتنا ایکسپوجر دے چکا ہے بچوں کو کہ اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ان کے حقائق ان پہ کھلے ہوتے ہیں اور ہم نا بالکل کسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بچے جواب کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈیں گے, دوستوں سے پوچھیں گے, کسی اور سے ڈسکس کریں گے, ہر قسم کے سوال ان کے لینے سیکھیں. اس وقت دل کا حالت بری ہوتی ہے کہ اچھا یہ بچے کیوں پوچھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے یا بچوں کی لڑائی ہو گئی ہے. تو والدہ کو سکھانا ہے آپ نے, جو بھی اس ایج گروپ کے بچوں سے ڈیل کر رہی ہیں, کہ جب بچہ آپ کو مثلاً آ کے بتاتا ہے کہ آج لڑائی ہوگی, لڑکے خاص طور پہ یہ بتائیں گے آج لڑائی ہوگی, پاکٹ پھٹی ہوئی ہے, شرٹ پھٹی ہوئی ہے, کیا ہوا, ابھی لڑائی ہوگی. اب لڑائی ہوگی تو فوراً ایک دم کہنا کس نے لڑائی کی, تم نے کیا کیا, تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا, گھر میں بھی تم فسادی ہو, اس سے لڑتے ہو, اس سے تنگ کرتے ہو. اب وہ نہیں بولے گا. بہت تحمل سے پوری بات سنیں, نمبر 1. نمبر 2, بچے کو کبھی جھوٹا نہ کراتے ہیں, چاہے وہ 1-2 دفعہ جھوٹ اگر بول بھی دیتا ہے, آپ اس کو بتائیں کہ میں تمہیں ٹرسٹ کرتی ہوں کہ تم سچ بولتے ہو. اس کو اتنا یہ میسج ڈرل کریں کہ اگر کبھی وہ جھوٹ بولنے بھی لگے تو اس کی ہمت نہ ہو وہ جھوٹ بولے. کبھی کبھی بچے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ I don't want to talk about it, میں نہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا, میں نہیں بتانا چاہ رہا. تو ان کو آپ سپیس دیں گے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے, جب بھی آپ بات کرنا چاہو I'm there. اس ٹائم پہ بچے ایسے سوالات بھی بہت زیادہ پوچھتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا بچہ کیسے پیدا ہوا, کتنوں سے پوچھا ہے, اتنی زیادہ جی آئی ہے, ہاتھ کھڑا کریں. اچھا کیا جواب دیے, ہاسپٹل سے آیا ہے. اچھا اور جواب, پریاں لے کے آئی ہیں, فرشتہ لے کے آیا ہے بیڈ پہ. یہ ہم بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, اپنی سچویشن سوچے. ہمیں بھی ایسی کہانیاں سنائی گئی تھی, لیکن ہمارے زمانے میں فائدہ یہ تھا کہ میڈیا اتنا ایکسپوز نہیں تھا,
ہمیں دیر سے پتا چلا. آپ نے اب قرآن پڑھ لی ہے نا, آپ کو قرآن کی لینگویج میں ان سب چیزوں کے جواب دینے ہیں. ہمیں کیا پتا چلتا ہے قرآن سے؟ بچہ کہاں سے آتا ہے؟ 9 مہینے وہ حمل اٹھاتی ہے. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, کتنی جگہ اس کے بارے میں بات کی ہے. آپ بتائیں گی کہ وہ ماما سے آتا ہے بیبی. بچوں کو سب کچھ پتا ہے. 7 سے 10 سال کے بچوں کو ایک چیز پتا ہے. کلاس 3 میں فرٹیلائزیشن پڑھا دیتے ہیں, فراگ کی, اس سے آگے پھولوں کی, اس کے بعد ہیومنز کا بھی سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ چیز بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو فحش بنا دیں. یہ یاد رکھیے گا, کوئی ہم سیکس ایجوکیشن دے رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر بچہ آپ سے آ کے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جواب دیں گی, جائز جواب جو ہوتا ہے, اور وہ جو جواب دیں گی وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں دیں گی. آپ اس کو بتائیں گی کہ ماما سے آتے ہیں. اگلا سوال کیا ہوگا؟ کیسے آتے ہیں. اچھا, اگر کوئی بچہ نہیں پوچھتا آگے تو نہیں بتانا, خود نہیں ساری باتیں بتانا شروع کر دینا. ماما کے پیٹ میں ہوتے ہیں, نظر آتا ہے, ان کو پتا ہے اس چیز کا. وہ صرف آپ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ سچ بولتی ہیں کہ نہیں. ماما کے پیٹ میں کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. ماں نے پوٹی دھونی, پشی دھونی, بچہ الٹی کر رہا ہے, بیمار ہے, راتوں کو جاگ رہی ہیں, سنبھال رہی ہیں, کھانا کھلا رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں. کسی کے لیے کون محنت اتنی کر سکتا ہے؟ کس کا دل چاہتا ہے؟ کسی کا دل نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ شاید چاہتے تھے کہ ماں کو نا اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت ہو, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کے اندر رکھا تاکہ بیبی کی ماں کی دونوں کے آپس میں اتنی محبت ہو اور ماں راتوں کو بھی جاگے. نہیں تو کیا آپ کا دل چاہتا ہے کسی کی پوٹی دھونے کو؟ نہیں. کس کا ماں کیسے کر لیتی ہے؟ اپنا بچے کا کام کرتے برا نہیں لگے گا, دوسرے کا وہ نہیں اچھا لگے گا. اب آپ دیکھیں, آپ اس کو اللہ سے جوڑ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی وہ بڑائی دکھا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بچے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے. پھر کیا ان کو نہیں پتا؟ بتائیں کیوں پوچھا انہوں نے؟ آج کل کی فلمیں, کارٹون اور یہ بکس موسٹلی میں یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو بڑا سمپل سا اس کا جواب ہے. آپ کے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے. درد ہوتی ہے, انہوں نے کہیں سے سنا ہے, دیکھا ہے, ان کو کہیں سے یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ ایسی چیز ہوتی ہے, تو آپ ان کو بتائیں کہ ہاں جیسے ہم پوٹی کرتے ہیں درد ہوتی ہے نا, تو بیبی تھوڑا سا بڑا ہے, اس کی تھوڑی زیادہ درد ہوتی ہے. اور وہ بھی درد اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے کہ ماں کو بچے سے محبت ہو. اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں کیا بتاتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی نا تو اتنی جو درد ماں کو ہو رہی ہوتی ہے نا وہ بھی وہ بھول جائے گی قیامت کی جب سختی دیکھے گی. اب آپ مجھے بتائیں کتنی فاشی تھی اس میں اور کتنی ایجوکیشن تھی. اللہ تعالیٰ سے آپ نے جوڑا, حقائق صحیح بتائے تاکہ وہ بچہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ میں نہ الجھے. نمبر 3, آپ نے اس کو قیامت کا بھی بتا دیا. دوسری بات یہ, جب بچہ سوال پوچھے اس کا مذاق نہیں اڑانا, اس کو ڈانٹنا نہیں, جواب فوراً سوچنا ہے قرآن میں نے کیا پڑھا ہے, حدیث میں کیا ہے, اور ان کے سوالوں کے اس طرح جواب دینے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ خود سے آگے نہیں بڑھنا, جہاں بچہ رک جائے وہاں رک جائیں. آج کل آپ کو پتا ہے یہ سینیٹری پیڈز وغیرہ کے بہت جگہ جگہ بل بورڈ لگے ہوئے ہیں, اخباروں میں, ٹی وی پہ اتنے ایڈز آتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ, کئیوں کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بچوں نے پوچھا یہ کیا ہے. اب آپ کیا بتائیں گے انہیں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شرم کی ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ ان کو شرم میں ہی رکھا جائے, ان کے بارے میں زیادہ بات نہ کی جائے. تو آپ ان کو یہ شرم کا احساس دلائیں, ان کو بتائیں کچھ چیزیں اوپنلی کرنی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سب کے سامنے نہیں بولنی ہوتی, کچھ چیزوں کا آپ کو فوراً جواب ملے گا, کچھ چیزوں کا آپ کو بہت عرصے کے بعد جواب ملے گا. تربیہ پہ آتے ہیں. تربیہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز 7 سال پہ نماز شروع کروانی ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کسی قسم کا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے بچہ اتنا چھوٹا ہے, یہ کیسے پڑھے گا, یہ کس طرح سے کرے گا. نماز آپ نے 7 سال پہ شروع کروا دینی ہے, کیونکہ حدیث میں واضح حکم ہے 7 سال پہ شروع کرو اور 10 سال پہ کیا کرو؟ مارو. تو 10 سال پہ آپ کو مارنا نہیں پڑے گا اگر آپ نے 7 سال سے اس کو عادت ڈالی ہے. تو اب شروع کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اس میں آپ کے گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے کہ کیسا ماحول آپ دے رہے ہیں, آپ کتنی پڑھی جاتی ہے, بچپن سے بچے کو کیا عادت ہے. کئی بچوں میں خیر بہت زیادہ ہوتی ہے, کئی بچے ذرا تھوڑے لاپرواہ ہوتے ہیں. ہر بچے کے مطابق آپ جو ہے اس کو شروع کروائیں گے. اگر ایک بچہ شروع سے ساری پڑھنا چاہتا ہے, پڑھنے دیں, فجر پہ بھی اٹھتا ہے تو اٹھنے دیں, آپ کے گھر کا ماحول ہے. اگر لگتا ہے کہ نہیں یہ بچہ بہت زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتا, افینڈ ہو جائے گا, گھر میں بہت زیادہ لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں, تو ایک نماز سے شروع کروا دیں, 2 نمازوں سے شروع کروا دیں.
گرمی کی چھٹیوں میں ایسے مواقع پہ زیادہ اس کو پڑھائیں. اس سے پہلے 7 سال سے پہلے زبانی اس کو سکھانی شروع کریں. نماز پہ اس کو کوئی چارٹس بنا دیں کہ اچھا کتنی نمازیں پڑھی, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹائمنگز نہیں پتا ہوتے. تو ہر وقت ریمائنڈر دیا, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا روز بتانا پڑتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کو 7 سال سے لے کے 10 سال تک روز بتانا پڑے گا. کو اللہ سے جڑنے دیں نماز کے ذریعے. اس ٹائم پہ بہت سی ایسی عادتیں پڑتی ہیں, جھوٹ کی بھی ہم نے بات کر لی, چوری کی عادت بھی پڑ جاتی ہے کئی بچوں کو, اور چوری کی عادت تب پڑتی ہے جب ان کو کوئی بہت چیز اچھی لگے اور ان کو کوئی دے نہ رہا ہو. تو کوشش کریں اپنے بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق, یہ تو نہیں کہ ہر وقت ان کو کوئی چیزیں دیں, لیکن جو ان کی پسند کی چیزیں ہوں وہ ان کو کبھی کبھار دے دیا کریں, دلا دیا کریں, یا اتنی عادت ڈالیں کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ ہاں مجھے یہ چیز پسند ہے, اور آپ کہیں کہ اچھا میں اس ٹائم پہ آپ کو لے کے دے سکتی ہوں, یا یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. یہ بھی ان کو واضح طور پہ بتانا چاہیے بچوں کو کہ ہم کتنی چیز لے سکتے ہیں, کتنی نہیں لے سکتے. پھر اسی طرح گالیوں کی عادت بہت پڑ جاتی ہے. اس ایج میں لڑکے خاص طور پہ نا وہ سمجھتے ہیں بڑے کول لگیں گے گالیاں دیتے ہوئے, اور یہاں تک ان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جب اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں تو ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں, ایسی زبان, گالیاں ہوتی ہیں. جو گھر آتے ہیں تو بڑی تمیز والی لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو اس چیز کو تو بہت ایک ایشو بنانا چاہیے کہ گالی جو ہے ہم نے نہیں دینی, اور گھر میں کبھی کوئی گالی دیتا نظر نہ آئے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ یار کہنا بھی جو ہے وہ گالی تھی, جو ہم قرآن پڑھ کے بھی یار 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 کرتے رہتے ہیں. اپنی لینگویج کو کنٹرول کریں اور ٹھیک کریں کہ ہم نے اس قسم کے جملے باتیں نہیں کرنی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.